میرا ماضی میری زندگی پر بہت ہی بری طرح اثر انداز ہو چکا تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں آج بھی میرے دماغ میں گونجتی ہیں اور میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح وار کرتی ہے۔ یہ کہانی اسی انسان کے لیے سبق آموز ہے جو اپنی زندگی سے بہت بار ددکار چکا ہو۔ یہ کہانی سنتے ہیں بہت سی لڑکیاں اپنی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ ویسے تو ہمارے ہاں ماں باپ ہمیں ہاسٹل میں رہنے کی اجازت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمیں انجانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرا ہاسٹل میں پہلا دن تھا۔ اس دن میں اپنے گھر سے آتے ہوئے بہت رو رہی تھی کیونکہ مجھے ہاسٹل میں نہیں رہنا تھا۔ مجھے ہاسٹل کی زندگی شروع سے ہی نہیں پسند تھی اور پھر اپنے گھر والوں سے دور مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی اور میرے ہی ساتھ ایک لڑکی جو کہ میری روم میٹ صبا تھی، وہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں دکھائی دیتی تھی کیونکہ وہاں ہر کوئی اپنی گھر کی یاد میں آنسو بہا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی اب ہاسٹل میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ پڑھائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اب میری کافی حد تک اداسی کم ہو گئی تھی۔ ایک رات مجھے بے حد پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں پانی تلاش کیا لیکن مجھے پانی کی بوتل خالی نظر آئی۔ مجھے اپنی دوست صبا پر بہت غصہ آیا جس نے پانی پی کر خالی بوتل رکھ دی۔ میں غصے میں ہڑبڑاتی ہوئی ابھی اور ہاتھ نے بوتل لے کر ہاتھ سے گزرتے ہوئے پانی لینے چلی گئی۔ جب میں بوتل واپس لے کر آ رہی تھی تو مجھے راستے میں کسی کے سسکنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آگے جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہاں مجھے ساتھ والے کمرے میں ماریا کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماریا سے پوچھا، ماریا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے اس طرح پوچھنے پر ماریا مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کے کمرے میں سے شازیہ کے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہو اور اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ماریا سے پوچھا، ماریا کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں شازیہ کو دیکھنے کمرے میں جانے لگی کہ مجھے شازیہ کے کمرے سے ہاسٹل کا اینٹرن باہر نکلتا دکھائی دیا جسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ مجھے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی ماریا کو کہا، سنو اے لڑکی، اپنی دوست کو سمجھا دینا کہ اپنا منہ بند رکھے، اور مجھے دیکھ کر بولا، تم بھی اپنی زبان کو لگام لگا کر رکھنا، اور مجھے کہنے لگا، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، سر میں پانی لینے کے لیے آئی تھی اور میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح ہوئی ہی میں نے ساری بات صبا کو بتا دی۔ رات والا واقعہ میرے دماغ میں نکل ہی نہیں رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی شازیہ کے کمرے میں گئی تو وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی اور اس کی گردن پر پڑے ہوئے نیل مجھے صاف نظر آ رہا تھا، اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر کانپ اٹھی تھی کہ کچھ سالوں بعد ایسا قصہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔
ہر رات کو کوئی نہ کوئی لڑکی ان کا نشانہ بنتی تھی، کبھی ہاسٹل کے انچارج تو کبھی پریڈنٹ تو کوئی کبھی وارڈن کے ذریعے۔ میں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ شاید میں جان بوجھ کر پڑھائی سے جان چھڑوانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ کوئی بھی ہاسٹل میں ہوئے واقعات خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بھی لڑکی اگر آواز اٹھانے کی کوشش کرتی تو انجام بہت برا ہوتا تھا۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور لڑکیوں کو ہاسٹل میں رہنے سے پہلے ضرور ایک بار سوچنا چاہیے۔